آپ کی بات مان لی گئی ہے اور حکومت تیار ہوگی نوٹیفکیشن کرنے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب وزیر اعظم نے دینی مدارس کے حوالے سے جو بل دونوں ایوانوں سے منظور ہوا تھا، اس پر آج بات چیت کے لیے انہوں نے دعوت دی۔ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے متفقہ طور پر جو موقف اختیار کیا ہے، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر حکومت اب کوئی حتمی فیصلہ کرے، اور اس کے لیے انہوں نے آج مجھے دعوت دی۔ میں نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سربراہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اس کی خبر دی، اور ان کے اعتماد و اجازت کے ساتھ آج میں نے یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہاں کی۔ آج کی اس گفتگو میں جہاں جمعیت علماء اسلام کا وفد موجود تھا، وہاں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ سب موجود تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے۔ ہم نے اپنا موقف وہاں دہرایا، اور ہم نے یہ بات ان پر واضح کی کہ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہو جانے کے بعد اب وہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اگر صدر صاحب نے اس پر اعتراض کرنا ہے تو ایک اعتراض ہو چکا، اور اس کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق اسپیکر صاحب نے اصلاح کر کے جواب بھی دے دیا، اور اس جواب پر صدر صاحب نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے اعتراض پر کوئی اصرار کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا اعتراض انہوں نے بھیجا، تو ایک تو دوسرا اعتراض آئینی طور پر بنتا نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ وقت گزرنے کے بعد، جو مدت آئینی مدت ان کے پاس تھی، وہ گزرنے کے بعد انہوں نے بھیجا ہے، اور پھر وہ بھی اس وقت تک اسپیکر صاحب کے دفتر میں نہیں پہنچا، جبکہ اس قسم کی چیزوں کی آمد و رفت پریزیڈنسی اور اسپیکر صاحب کے دفتر کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اس موقف کا انتہائی مثبت جواب دیا گیا، اور وزیر اعظم نے وزارت قانون کو فوری ہدایات جاری کی کہ اب قانون و آئین کے مطابق آپ فوری طور پر عملی اقدام کریں۔ اب دیکھیں، عملی اقدام انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کے مطابق آئے گی، اور میں بھی اس ساری صورتحال سے تنظیمات مدارس دینیہ کو آگاہ کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز ایک آدھ دن کے اندر ہم اس حوالے سے بھی خوشخبری سنیں گے، اور ہمارا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا وہ اس اسپرٹ میں تھے کہ جو مدارس کا جو مطالبہ ہے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے؟ آپ کیا اس کو سمجھتے ہیں؟ بالکل اچھی اسپرٹ تھی ان کی، قابل اعتماد اسپرٹ تھی، اور انہوں نے جس اسپرٹ میں بات کی ہے اس پہ امید ہم رکھ رہے ہیں کہ معاملہ انشاءاللہ العزیز آئین و قانون کا جو تقاضا ہے
उसके मुताबिक हल हो तो मौलाना जाएगा। साहब जो आपकी राय थी, मौलाना साहब जो आपकी राय थी कि पहले दस्तखत कर दें, अगर कोई कमी कोताही है तो उसको बाद में तरमीम के जरिए ठीक किया जा सकता है, तो क्या इस पे भी इतफाक हुआ है? हज़रत मैंने जो बात आपसे की है, आपका सारा जवाब उसमें आ गया है और आईन कानून के ऐन मुताबिक हमारा मुतालबा था और उसको तस्लीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब क्या मदारस के अलावा भी आज पॉलिटिक्स के ऊपर कोई गुफ्तगू की गई है, जो मुल्क का सियासी इस्तेकाम है उसके हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई? मेरे ख्याल में मौजूद सिर्फ एक ही था, बाकी जब सियासी लोग आपस में बैठते हैं तो कुछ जुज़ियात आ ही जाती हैं, लेकिन वो कोई मौजू नहीं था गुफ्तगू। मौलाना साहब जॉइंट सेशन की बात की जा रही थी, क्या वो बताया गया कि जॉइंट सेशन कब बुलाया जाएगा, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है मुस्तकबिल में इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए? शायद ज़रूरत न पड़े उसकी। मौलाना साहब, सदर पाकिस्तान के जो इतराज़ात हैं इस बिल के हवाले से, उन पर कोई बात हुई है वज़ीर आज़म से? तो उसी पे तो बात ही हो रही थी, तो क्या उन पर और हमारा मौक़िफ़ इंशाअल्लाह तस्लीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना क्या तस्लीम कर लिया गया है? आपका मौक़िफ़ कर लिया गया है? तो माजी में हमने देखा कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के मामला, जब वो एक बिल का मामला, देखिए भाईजान, आप देखिए भाईजान, मैं तकरार करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले कही हैं और यहाँ न कही होंगी, और हमने उस सब का जवाब लिया है और जवाब मुस्बत आया है, तो मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेरा जेल कब जा रहे हैं मिलने? जी अच्छा।